مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي الأرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا من الأرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد حتى إذا قضى صلاته قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة فرد عليه السلام وقال إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ جانے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، حالانکہ آپ اس وقت نماز ادا فرما رہے ہوتے تھے، تو آپ ہم کو جواب دیتے تھے۔ پھر جب ہم حبشہ سے واپس لوٹے تو میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تو مجھے آپ نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جب اپنی نماز پوری کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے احکام میں جو چاہے نئے حکم دے، اب جو نیا حکم بھیجا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ نماز میں کلام نہ کرو۔ پھر آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز میں اللہ کا ذکر اور قرآن ہی پڑھا جائے گا۔ جب تم نماز میں ہو تو یہی تمہارا حال ہونا چاہیے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی پہلے نمبر پر کہ ابتدائے اسلام میں چند چیزیں ایسی تھیں جو پہلے رائج تھیں نماز کے اندر، بعد میں پھر حضور نے اس کو منع کر دیا۔ جس طرح یہ حدیث پاک ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس سے پہلے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نماز کے اندر سلام جواب، نماز کے بارے میں پوچھ بتا لیا جاتا تھا۔ جوتوں کے سمیت بھی نماز پڑھ لی جاتی تھی، پھر وہ بھی منع کر دیا گیا۔ رفع یدین کے ساتھ بھی نماز تھی، وہ بھی منع کر دیا گیا۔ بعض بندے صرف اس ضد میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی پارٹی، اپنا ایک وجود برقرار رکھنا ہے، ذات صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی کل من علیہا فان، کائنات کے ہر شے فانی۔ اللہ جب چاہے جو چاہے نیا حکم دے دے، کسی کی کیا ضرورت ہے چون چراں کرنے کی؟ جو جیسے حکم دے گا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا مطلب آنے کا مطلب یہ نہیں چونکہ چنانچہ کریں، ہمارا یہ مقصد ہے یہاں پر بھیجا جانے کا، وہ جیسا حکم کریں ہم عمل کرتے چلے جائیں بس۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ صرف حکم ماننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے حبیب نے پہلے نماز میں گفتگو کی اجازت دی تھی، اللہ نے اجازت دی تھی، کرتے رہے، اس کے بعد ختم ہوگی بات۔ نمبر 1 ہو گیا۔ دوسرا، اس حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو حضور نے پھر سلام کا جواب عطا فرمایا۔ یہ حضور پر واجب نہیں تھا، یہ استحباباً حکم تھا جو فرمایا گیا، جو سلام کا جواب آپ نے عنایت فرمایا۔ دوسری بات، نمازی کو تلاوت قرآن کرنے والے کو، نمازی ہو، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہو، قضائے حاجت کرنے والا ہو، جب یہ ان چیزوں میں مصروف عمل ہوں، اس وقت اگر کوئی ان کو سلام کرے گا تو ان پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ قرآن پاک کی عظمت، نماز کا احترام، اور قضائے حاجت میں بندہ ننگا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ان چیزوں میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ مسنون سلام کا جواب، جب آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے پھر آئے کوئی سلام کا جواب دے، اس سلام کا جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے جی، نہ کہ ممنوع سلام کا۔ اب ان کیفیات میں بندہ مشغول ہے تو اس کے بعد اگر کوئی جواب دے دیتا ہے تو بہتر ہے، جواب دے دے، ٹھیک ہے، اجر مل جائے گا، لیکن نہیں بھی دیتا تو اس پر واجب نہیں ہے سلام کا جواب دینا۔ اس سے
اس حدیث پاک سے جو چند اہم مسائل اور ہمارے سامنے آئے، یہ کہ اللہ کے ذکر سے مراد تلاوت قرآن پاک کے علاوہ دوسرے اذکار بھی ہیں۔ یہ جو ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان ربی الاعلی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اتحیات پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اسی کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فرمائی ہے وہ ذکر اللہ میں آتی چلی جائے گی۔ اگر نماز کے اندر بندہ کسی کو مخاطب کر کے کسی کا نام، جس طرح یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ہاں جی، تو وہ اس کی نماز فوراً ختم ہو جائے گی۔ کسی کو چاہے وہ عربی میں بولے، اردو میں بولا تو نماز سرے سے ہی گئی نا جی، ختم ہو گئی بات۔ عربی میں بھی اگر کسی کا مخاطب کر کے بولا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ہم حضور کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہماری نماز نہیں جاری، کیونکہ اس وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں یوں کہوں گا کہ جس نماز میں حضور کا ذکر آ جائے وہ نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل نماز ہو جاتی ہے۔ وہ نماز جس میں ذکر مصطفیٰ آ جائے، جس میں ابھی آپ دیکھیں نا جی، قرآن پاک کے اندر وہ مقامات نہیں ہیں جن مقامات میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور کا ذکر بھی چل رہا ہے، ہاں جی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ذکر بھی چل رہا ہے، نماز بھی ہو رہی، ذکر بھی چل رہا ہے، نماز بھی ہو رہی۔ یعنی وہ نماز جس میں ذکر مصطفیٰ آ جائے وہ کامل ترین نماز ہے، اور خیال مصطفیٰ آ جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری نماز ہے یار، کہ تجھے آیا بھی، خیال بھی آیا تو کس کا آیا؟ محبوب کبریا کا خیال آیا، ہاں جی۔ وہ سٹیٹمنٹ، وہ یادگار جو معراج کی رات اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ہوئی تھی، وہ ہم اتحیات میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہر روز بات دہرائی جا رہی۔ تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میری نماز ہو، ذکر یار کا ہو، پھر نماز کا مزہ آتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں قرآن پاک، حدیث پاک سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔